گناہ کے مواقع سے بچنا چاہیے۔ مختلف حضرات جو ملاقاتوں میں جو اپنے احوال بھیجتے ہیں، احوال بتاتے ہیں، فون پر کہتے ہیں، خط کے ذریعے لکھتے ہیں، یا دل میں چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، کہہ نہیں پا رہے، کہنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، ان سب کو چاہیے کہ وہ اس مجلس کی گفتگو کو اپنے حال کے سلسلے میں جواب کے طور پر سنیں۔ غور سے یہ بات سنیں کہ انسان جس گناہ میں پھنستا ہے، آسانی سے وہ اگر غور کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے میں فلاں گناہ میں پھنس جاتا ہوں۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں، میرے نوجوان عزیز غور سے سنیں، کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو تنہائی کی وجہ سے انسان جن میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ گناہ دوسروں کے سامنے وہ نہیں کر سکتا، وہ تنہائی ہی میں اس کے اوپر ایسا ایک جنون طاری ہوتا ہے کہ وہ ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے جس سے اس کی صحت بھی خراب ہوتی ہے، آگے چل کر زندگی میں اس کو بہت شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اس کی شادی شدہ زندگی کامیابی سے نہیں گزر سکتی، وہ بیچارہ اپنی بیوی کو سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتا۔ ایسے گناہ انسان سے تنہائی ہی میں ہوتے ہیں، اور نوجوانوں سے کثرت سے ہو رہے ہیں اس دور میں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک بات تو یہ اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں کہ ایسی تنہائی سے اپنے کو بچائیں۔ دوسرے، جس وقت ان کے دل میں اس طرح کی کسی بھی گناہ کا خیال آئے، ہمیشہ یاد رکھیں گناہ کا عمل بعد میں ہوتا ہے، گناہ کا خیال پہلے آتا ہے۔ کسی بھی عمل کا عملی طور پر کر گزرنا یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، پہلا مرحلہ ہوتا ہے خیال کا۔ اگر پہلے ہی مرحلے پر انسان روک لے، کنٹرول کر لے، چوکنا ہو جائے تو یہ خیال عمل میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس خیال کو سے رکنے کا راستہ کیا ہے؟ فوری طور پر اپنے ارادے کی طاقت کو استعمال کر کے دوسرا خیال دماغ میں لایا جائے، یعنی اس خیال کو بدلا جائے۔ آدمی اٹھ کے بھاگ جائے، ایک دم آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، آدمی ایک دم قرآن مجید ہاتھ میں لے لے، الماری سے کتاب ہاتھ میں لے لے، تسبیح ہاتھ میں لے لے جو سامنے ٹنگی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگے، درود شریف پڑھنے لگے، استغفار پڑھنے لگے۔ اگر وضو کی حالت میں تھا تو جلدی سے نماز کی نیت باندھ لے، لیکن کچھ نہ کچھ کرے، اسی خیال میں انسان ڈوبا رہے، اسی خیال میں لگا رہے، دیر تک اسی خیال کے بارے میں سوچتا رہے، اور پھر یہ تمنا کرے کہ وہ عمل مجھ سے سرزد نہ ہو، یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ خیال عمل میں اپنے کو تبدیل کروا کر رہتا ہے، اگر آپ نے اس کو تھوڑی مہلت دے دی تو وہ پھر عمل میں تبدیل کروا کر رہتا ہے۔ وہ خیال کو بدلنا چاہیے، کسی بھی ترکیب سے خیال کو بدلنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خیال آیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ ان کو خیال نہیں آیا تھا، اور انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو خیال نہ آئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر فوراً اپنے خیال کو منتقل کیا اللہ کی پکڑ کی طرف، اللہ کی قدرت اور رحمت کی طرف، اور معاذ اللہ کہتے ہوئے بھاگے۔ یعنی انسان اپنی حالت کو بدلے، اپنی حیت کو بدلے، لیٹا ہوا ہے تو بیٹھ جائیں، بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہو جائیں،
بھاگے، نکلے باہر، اپنی جگہ بدلے، پوزیشن بدلے، مقام بدلے. ظاہری حیت بدلنے سے خیال کے بدلنے میں مدد ملتی ہے. کوئی یہ ساری ترکیبیں نہ کرے